آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسمبلی انتخابات کے بعد جموں کشمیر کو دیا جائے گا ریاست کا درجہ، امت شاہ کا وعدہ۔ منی پور میں تازہ تشدد، 5 افراد ہلاک۔ غزہ میں تازہ فضائی حملہ، 1 درجن سے زائد افراد جاں بحق۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک شخص کی خودکشی، پولیس پر ہراسانی کا الزام، ویڈیو وائرل۔ اور حیدرآباد کے 2 اہم آبی ذخائر لبریز، حمایت ساگر اور عثمان ساگر سے موسی ندی میں چھوڑا جا رہا ہے پانی۔ منی پور کے جیری بام ضلع میں ہفتے کو تازہ تشدد میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، پولیس نے یہ بات بتائی۔ دوسری طرف حفاظتی دستوں نے جمعہ کو چوراچند پور ضلع میں اکثریت پسندوں کے بنکرز تباہ کر دیے۔ شورش پسندوں نے متصل ضلع بشن پور میں راکٹ حملے کیے تھے، جن میں 1 شخص ہلاک اور 6 دیگر زخمی تھے، جس کے بعد ان بنکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ ہفتے کے دن ایک شخص کو حالت نیند میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ جیری بام ضلع میں 2 متحارب طبقات کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اسمبلی انتخابات کے بعد جموں کشمیر کے ریاست کے درجے کی بحالی کا تیقن دیا اور کہا کہ نریندر مودی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد قومی پرچم اور دستور کے تحت پہلے چناؤ ہیں۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد پر پرانے نظام کی احیا اور جموں کشمیر کو دہشت گردی اور کرپشن میں جھونکنے کی کوشش کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا حکومت دہشت گردی، خود مختاری اور مختلف طبقات بشمول گجر پہاڑی، بکروال اور دلتوں کے ساتھ ناانصافی کے احیا کی اجازت نہیں دے گی، جنہیں بی جے پی حکومت نے تحفظات فراہم کیے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ہفتے کو کہا کہ مجلس نے مہا وکاس اگھاڑی کو اتحاد کے لیے تجویز پیش کی تھی، لیکن اگر اپوزیشن بلاک 9 ستمبر تک جواب نہیں دیتا ہے تو پارٹی اپنے طور پر فیصلہ کرے گی۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ وہ نشستوں پر مقابلہ کرنا چاہتی ہے جہاں مجلس کا اچھا اثر رسوخ ہے۔ ناگپور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امتیاز جلیل نے کہا کہ ان کا احساس ہے کہ بی جے پی زیر قیادت مہایوتی کی مہاراشٹر میں حکومت نہیں بننی چاہیے۔ وقف بورڈ نے ہفتے کو شملہ کے سنجولی کالونی کی متنازع مسجد پر عدالت میں اپنا دعویٰ پیش کیا۔ شملہ میونسپل کارپوریشن کمشنر کی عدالت میں مسجد کے معاملے میں دونوں فریقوں کی سماعت کی اور 5 اکتوبر کو آئندہ سماعت مقرر کی۔ ہماچل پردیش وقف بورڈ کے ریاستی کمشنر قطب الدین احمد نے بتایا کہ ایم سی کمشنر کی عدالت نے 2023 میں وقف بورڈ کو ایک نوٹس روانہ کی تھی اور اس نے گزشتہ سماعت کے دوران اپنا جواب داخل کیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور سمن جاری کیا گیا تھا اور ہم نے ہفتے کو ہمارے وکیل کے ذریعے جواب داخل کیا۔ غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کل رات سے ہفتے کی صبح تک 1 درجن سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ غزہ میں پولیو مہم کا اختتامی مرحلہ جاری ہے۔ وسطی غزہ کے نصیرات میں الہدا ہاسپٹل نے کہا کہ اس کے پاس 9 افراد کی نعشیں لائی گئیں جو 2 علیحدہ فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ ایک حملے میں ہفتے کی صبح ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس سے 4 افراد ہلاک ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ ریاست آسام میں غیر قانونی تارک وطن پر بحث کے درمیان ریاستی حکومت نے غیر قانونی تارک وطن کو باہر کرنے کی سرگرم کوششوں کے سلسلے میں کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ہیمنت بسوا سرما حکومت نے ایک آفس میمورنڈم جاری کیا جس میں غیر قانونی تارک وطن کا پتہ چلانے اور انہیں باہر کرنے کے لیے مختلف اقدامات تجویز کیے گئے۔ چیف منسٹر سرما نے آسام بارڈر پولیس کو دی گئی تفصیلی ہدایت سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ We push them back to Bangladesh. So they cannot enter their name in voter list within a period of 2 hours or 3 hours. But there may be many whom we could not have captured. So once we streak with Aadhaar, then position will change. But our information is that now migration is happening towards Coimbatore, Bangalore, in those states. Probably they collect Aadhaar from here and they goes back. That can be one of the reasons.
मुत्तहदा अरब इमारात ने ऐलान किया है कि इतवार 15 सितंबर को सरकारी शोबे के मुलाजिमीन के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर आम तातील होगी। छुट्टी का ऐलान फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने हफ्ता 7 सितंबर को किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तीसरा महीना है। अबू दुबई के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इतवार 8 सितंबर को हिंदुस्तान का सरकारी दौरा शुरू करने वाले हैं। दौरे के दौरान वली अहद नई दिल्ली में जमहूरिया हिंद के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अबू दुबई मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट किया कि वो दोनों ममालिक और उनके अवाम के बाहमी फ़ायदे के लिए पहले से हासिल किए गए अहम संग मिल को आगे बढ़ाते हुए अहम इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के लिए सीनियर हिंदुस्तानी हुक्काम के साथ बातचीत में शामिल होंगे। तेलंगाना में गणेश त्योहार का रिवायती तौर पर आज से आगाज़ हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के खैरताबाद में सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मरतबा हुकूमत हैदराबाद के तमाम गणेश मंडपों में मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 1,40,000 पंडाल लगाए गए हैं। गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने भी खैरताबाद की बड़ी गणेश मूर्ति की पूजा की। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में पूजा का इंतजाम किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने उनको नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश की। महेश कुमार गौड़ को गुज़िश्ता रोज़ ही हाई कमान की जानिब से तेलंगाना का सदर मुंतखब किया गया। महेश कुमार गौड़ MLC भी हैं। रेवंत रेड्डी क़ब्ल तेलंगाना कांग्रेस के सदर थे, ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की इत्तला थी कि रियासत में कांग्रेस का नया सदर मुकर्रर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओलंपिक्स में कांसे का तमगा हासिल करने वाली तेलंगाना की एथलीट दीप्ति जीवानजी को ग्रुप 2 में मुलाजिमत और 1 करोड़ रुपए नकद इनाम के साथ वरंगल में 500 गज अराजी फराहम करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह अहकाम जारी करें। उन्होंने दीप्ति को कोचिंग के लिए 10 लाख नकद रकम भी फराहम करने की हिदायत दी। तेलंगाना BC कमीशन के सदर नशीन जी निरंजन ने कहा कि हुकूमत इदारे-जात मुकामी के इंतखाबात से कबल BC ज़ातों की मरदमशुमारी करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BC तबक़ात को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी आबादी के लिहाज से उनसे इंसाफ किया जाएगा। निरंजन ने मज़ीद कहा कि BC जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। BC कमीशन इस सिमत में काम करेगा। तेलंगाना में 5 IPS ओहदेदारों का तबादला कर दिया गया। CV आनंद, जो ACB के DG के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनको हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद के मौजूदा कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें DG विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट बनाया गया। इसी तरह विजय कुमार को DG एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और महेश भागवत को एडिशनल DG पुलिस पर्सनल के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। M रमेश को पुलिस स्पोर्ट्स IG के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। याकुतपुरा SRT कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले यूनुस ने आज ही इंतहाई इक़दाम किया। उन्होंने क़ब्ल एक वीडियो बनाया जिसमें कहा कि पुलिस की मुबैना हरासानी से तंग आकर वो खुदकुशी कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि उनका भतीजा गुज़िश्ता 4 माह से एक लड़की के साथ लापता है और पुलिस इस सिलसिले में यूनुस पर मुसलसल दबाव डाल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। खुदकुशी करने से पहले यूनुस ने एक वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद याकुतपुरा रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज ने मुतवफ़ी यूनुस के मकान पहुंचकर घर वालों से बातचीत की। उन्होंने यूनुस की खुदकुशी के लिए रेन बाज़ार पुलिस ओहदेदारों को ज़िम्मेदार करार दिया। रुकन असम्बली ने इस वाक़े के ज़िम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को बरतरफ कर देने और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। SRT कॉलोनी याकुतपुरा में एक यूनुस नामकारी शख्स का फांसी लेने की तरफ से इंतकाल हुआ। उसकी वजह जैसे ही मालूम करने की कोशिश की गई तो पता चला कि रेन बाज़ार पुलिस के जानिब से हरासमेंट चल रहा था। हरासमेंट की वजह ये थी
کہ یونس صاحب کا بھانجا کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا, اس لڑکی کے ساتھ میں لاپتہ ہو گیا تھا پچھلے 1 مہینے سے. تو مسلسل 1 مہینے سے پولیس یونس صاحب اور ان کے بھائیوں کو بلا رہی تھی اور ٹارچر کر رہی تھی کہ آپ کا بھانجا کہاں ہے, ہم کو بتاؤ. ان لوگ کو معلوم نہیں تھا, ان لوگ بار بار انکار کر رہے تھے, مگر یونس صاحب یہ ٹارچر برداشت نہیں کر کے صبح آج پھانسی لے لی ہے. رات کو ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی رات کو پولیس آئیں گے, اٹھا کر لے جائیں گے, تو یہ اپنے بڑے بھائی کے گھر پہ بیوی اور ایک بچی ہے ان کے ساتھ میں جا کر رات کو بڑے بھائی کے گھر رہ گئے تھے. صبح اٹھ کر یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے پاس میں ناشتہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ میں. اس کے بعد میں گھر آئے, گھر آ کے پھانسی لگانے سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں گھر پر یہاں پہ ہوں. بولے تو بڑے بھائی آئے تک آ کے جیسے ہی دیکھے تو انہوں نے پھانسی لے لیا تھا. فوری اطلاع پولیس کو دی اور مجھے معلوم ہوتے میں امیڈیٹ رش کر کے آیا. آنے کے بعد میں پولیس کو بلا کے پنچنامہ کر کے ڈیڈ باڈی عثمانیہ ہاسپٹل کو شفٹ کروایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, نقیب ملت اور حبیب ملت کی خاص نگرانی کے اندر ہم یہ کیس کو پولیس کے بڑے آفیسرز میں لے کر آئیں گے اور ان لوگوں کو بتائیں گے, اور جو بھی خاطی پولیس والا ہے جو ان کو ہراس کر رہا تھا اس کو نہ صرف نوکری سے برخاست کرائیں گے بلکہ آنے والے ٹائم پہ کوئی ایسا ہراسمنٹ پورے انٹائر تلنگانہ کے اندر نہیں ہونا, اس کی نمائندگی بھی ہم ہائر پولیس آفیسرز کو کریں گے. میں عوام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں, اگر فرض کریے آپ لوگ کو پولیس کا اگر کوئی بھی ہراسمنٹ رہتا ہے تو آپ ضرور بضرور ہم سے رابطہ کریے. ہم ذرا برابر ان کے آفیسروں سے نمائندگی کر کے اس چیز کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے کریں گے. جو مین ایکیوز ہوتا ہے اس کو پکڑنا پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس کی نااہلی یہ ہے کہ ایکیوز کو چھوڑ دیتے, رشتہ داروں کو ہراس کرتے, یہ ٹوٹلی غلط ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر برابر ایکشن لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. محکمہ آبکاری کی ٹیموں نے شہر حیدرآباد کے سری لنگم پلی اور جوبلی ہلز علاقے کے 5 پبس پر کل رات دیر گئے چھاپے مارے. اس موقع پر 35 نوجوانوں کے معائنے کیے گئے, جن میں سے 4 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے. شہر حیدرآباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں گزشتہ 1 ہفتے سے جاری وقفے سے بارش سے حیدرآباد کے 2 اہم ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر لبریز ہو گئے ہیں, جس کے پیش نظر عہدیداروں نے ان دونوں ذخائر آب سے پانی کے اخراج کا عمل شروع کر دیا ہے. حیدرآباد واٹر ورکس اینڈ سیوریج بورڈ کے عہدیداروں نے عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں مکمل سطح تک پانی جمع ہو جانے کے بعد فوری حرکت میں آتے ہوئے عثمان ساگر کے 2 دروازوں کو 1 فٹ اٹھا کر 226 کیوزک پانی موسیٰ ندی میں بہایا. اس ذخیرے آب کی مکمل آبی گنجائش 1790 فٹ ہے, جس میں فی الوقت 1787.95 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے. اسی طرح حمایت ساگر کا ایک دروازہ 1 فٹ تک اٹھا کر 340 کیوزک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے. حمایت ساگر کی مکمل آبی گنجائش 1763 فٹ ہے, جس میں فی الوقت 1761 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے. حیدرآباد کے مضافاتی علاقے ملاپور میں واقع انڈسٹریل کوریڈور میں ہفتے کی شام بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. یہاں پینٹ تیار کرنے والی ایک کمپنی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کمپنی کے کئی علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. انتظامیہ نے فوری طور پر پولیس اور فائر بریگیڈ کو اس کی اطلاع دی. 4 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد قابو پا لیا گیا. تالابوں، جھیلوں وغیرہ کے فل ٹینک لیول علاقوں اور بفر زونز میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہائیڈرا کا آپریشن جاری ہے، جس نے پہلے ہی نامور تیلگو اداکار ناگارجنا کے کنونشن سینٹر کو منہدم کر دیا. ایک اور تیلگو فلم اسٹار کی تعمیری کمپنی جیا بھیری کو بھی انہی الزامات کے تحت ایک نوٹس جاری کی گئی ہے. ہائیڈرا کے عہدیداروں نے مذکورہ کمپنی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں واقع رنگالال کنٹا تالاب کے FTL علاقے میں بفر زون میں تعمیر کردہ ڈھانچوں کو از خود منہدم کر دینے کی ہدایت دی ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی اگر اپنے طور پر یہ کام نہیں کرتی تو پھر ہائیڈرا کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات منہدم کر دی جائیں گی.
असम्बली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा रियासत का दर्जा, अमित शाह का वादा। मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद, 5 अफराद हलाक। गाजा में ताज़ा फजाई हमला, 1 दर्जन से जायद अफराद जाँ बहक। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स की खुदकुशी, पुलिस पर हरासानी का इल्जाम, वीडियो वायरल। और हैदराबाद के 2 अहम आबी ज़खायर लबरेज, हिमायत सागर और उस्मान सागर से मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।